السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 16 متفرق قواعد ضروریہ کا سبق چل رہا ہے، اور یہاں پر گزشتہ سبق میں را ساکن سے قبل زیر کی صورت میں بھی کن حالتوں میں را کو پر پڑھا جائے گا۔ را کے پر اور باریک ہونے والی تمام صورتوں کو تقریباً ذکر کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہنچ کر بچوں کے را کے پر اور باریک ہونے والے تمام حالتوں کو بچوں کو سمجھا دیا جائے گا۔ وہ بات گزر چکی ہے، اور اس کے ساتھ کل کے سبق میں ہی سکتہ اور امالہ کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ بقیہ سبق آج پڑھا جا رہا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 16 متفرق قواعد ضروریہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ہم نے اشمام لایا ہے۔ اشمام کی تعریف بچوں کو سمجھائی جائے کہ تجوید میں ہونٹوں کو گول کر کے پیش کی طرف بو یعنی اشارہ دینے کو اشمام کہتے ہیں۔ اشمام کا بچوں کو طریقہ کیسے سمجھایا جائے کہ کیسے اشمام ہوگا، تو یہاں ذیل کا جو کلمہ ہے اس میں ادغام ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ کلمہ لا تأمنوا تھا، ہم نے یہاں لکھ بھی دیا ہے، اور روایت حفص کے مطابق نون کا نون میں ادغام ہو جائے گا، اور ادغام کرتے ہوئے اشمام بھی کریں گے، یعنی کہ نون پر غنہ کرتے ہوئے اشمام اس طرح کریں گے کہ میم کے ادا ہونے کے بعد دوران غنہ اونٹ گول کریں گے اور ناقص لفظ سے پہلے کھل جائیں گی۔ چونکہ نون کا نون میں ادغام ہو رہا ہے تو اس لیے نون پر شد آ گئی ہے، تو یہاں غنہ کے دوران ہی پیش کی طرف اشارہ دیں گے۔ لا تأمنا، لا تأمنا، یہ جو ہے وہ دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے، سننے سے اس طرح محسوس نہیں ہو پاتا۔ اور اس کے بعد ہم نے حمزہ کو تحصیل یا تحقیق سے پڑھنے کے قاعدے کے عنوان سے سبق درج کیا ہے، اور تحقیق تحصیل کا حمزہ کو بچوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ حمزہ کو اس کے مخرج سے واضح ادا کرنے کو تحقیق سے ادا کرنا کہتے ہیں، اور حمزہ کو حمزہ اور الف کے مخرج کے درمیان سے نرمی سے ادا کرنے کو تسہیل کہتے ہیں۔ اور درجہ ذیل پہلے کلمے کو روایت حفص کے مطابق تسہیل سے ادا کرنا ضروری ہے، اور باقی جو کلمات ہیں ان کو تحقیق کے ساتھ۔ تو اس کلمے میں دوسرے حمزہ کو نرمی سے ادا کرتے ہوئے حمزہ اور الف کے مخرج کے درمیان سے ادا کریں گے، باقی تمام کلمات میں حمزہ تحقیق سے واضح ادا ہو گئے۔ جمی، جمی، وقف میں جمی، بس اس میں دوسرے حمزہ کو تھوڑا نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، باقی سب میں واضح کر کے انذرتہم، انتم، ان، انزل، وقف بھی بچہ کر سکے انزل۔ اس کے بعد ادغام ناقص اور ادغام تام لائے ہیں۔ ادغام ناقص پہلے لائے ہیں۔ ادغام ناقص کے جو عنوان ہے وہ ہم نے یہ درج کیا ہے کہ ایک مخرج یا قریب المخرج حروف کا ادغام ناقص۔ یہاں 5 کلمات ہم نے درج کیے ہیں۔ پہلے 4 کلمات میں ادغام ناقص ہوگا، یعنی کہ قا کو تا میں ملائیں گے، لیکن اس طرح ملائیں گے کہ قا کے پر ہونے کی آواز تو آئے گی مگر کلکلا بالکل نہ ہوگا۔ اور آخری کلمہ کے میں قاف کا کاف میں ادغام تام اور ناقص دونوں جائز ہیں۔ بہتر تام ہے۔ ادغام تام کی صورت میں لام کو قاف اور کاف میں ملا کر پڑھیں گے، اور قاف کو موٹا نہیں کریں گے، قاف کے جو صفتی استعلا ہے وہ نہیں ہوگی، اور قلقلہ تو ہوگا ہی نہیں۔ اور ناقص کی صورت میں لام کو قاف اور کاف میں ملائیں گے، لیکن اس طرح کے قاف کو پر کرنے کی، قاف کے پر ہونے کی آواز تو آئے گی، قلقلہ نہیں ہوگا۔ پہلے 4 کلمات میں یہاں ادغام ناقص ہے کہ قا کے پر ہونے کی آواز آئے گی۔ بَسَطْتَ، فَرَّدْتُ، فَرَّدْتُمْ، أَحَطْتُ، وقف میں احط۔ اور آخری کلمہ کے اندر ناقص بھی ہے اور تام بھی۔ لم نخلقکم، یہاں
یہ تام ہو گیا ہے کہ مکمل طور پہ قاف کا کاف میں ادغام ہو گیا ہے، اور قاف کی نہ صفت استعلا ہے نہ صفت قلقلہ واضح ہو رہی ہے، اور ناقص میں صفت استعلا موٹا ہونے والی صفت تھوڑی سی واضح ہوگی۔ علم نخلقکم، علم نخلقکم، یہاں چونکہ قاف بھی ہے تاہم اگر اس کا جوڑ کیا جائے گا تو جوڑ میں قاف کا نام بھی لیا جائے گا چونکہ قاف ہے، لیکن یہ وہ اسی لیے ناقص کے اندر یہاں اس کی صفت استعلا وہ واضح ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ادغام میں تام لے کے آئے ہیں، تو یہ جو کلمات ہیں ان میں مکمل طور پہ ادغام ہو جائے گا، اور ادغام کی وجہ سے ہی ان کلمات میں جو تا ہے، ثا ہے، دال، ذال، لام، میم اور قاف، ان کو اجو میں پڑھا جا سکتا ہے لیکن روا میں نہیں پڑھا جائے گا۔ قالت قائفہ، یہاں اگر ہجے کریں قاف الف زبر قا، لام تا زبر لت، قالت الگ پڑھیں تو قالف زبر قا، حمزہ زیر ای، قالت قائی، فا زبر فا، تا دو پشتن، قالت طائفتن، تا کا قا میں مکمل طور پہ ادغام ہو جائے گا، لیکن الگ الگ پڑھیں گے تو قالت الگ کلمہ ہے اور طائفتن الگ کلمہ ہے۔ تو اس میں جو ساتھی پہلے تا کا نام ہی نہیں لیتے ہیں تو وہ ذرا دیکھ لیں کہ یہاں چونکہ تا موجود ہے اس لیے تا کا نام ہجوں میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ہم رواں اگر پڑھیں گے تو ظاہرہ تا کا طا میں مکمل طور پہ ادغام ہو جا رہا ہے۔ اذ ہمت طائفتان، وقف میں اذ ہمت طائفتان اثقلت دعوا اللہ ان تغتهم عقدتم، یا عقدتم دال کا تا میں مکمل طور پہ ادغام ہے، عبدتم میں بھی یہی ہے سورہ کافرون کا۔ ان کتا، وقف میں ان کت، یلحث ذالک، یلحث ذالک، تھا کا ذال میں ادغام، اذ ظلموا ذال کا وا میں، اذ ظلمتم میں بھی اسی طرح ذال کا وا میں مکمل طور پہ ادغام۔ قل ربی، قل ربی، یہاں بھی لام کا مکمل طور پہ ادغام، قل ربی، دو کلمات ہیں یہاں، پہلے اوپر کی لائن میں قل ربی، با کے نیچے زیر، یہ الگ کلمہ ہے، اور قل ربی یہ الگ کلمہ ہے۔ بر رفعہ اللہ، یہاں بھی ادغام ہے، یا بنی ارکم معنا، یہاں بھی با کا میم کے اندر ادغام ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے وہ 4 کلمات لائے ہیں کہ جن میں صاد یا سین پڑھتے ہیں، تو قرآن کریم کے یہ جو 4 کلمات ہیں ان میں صاد کے اوپر چھوٹا سا سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ روایت حفص کے مطابق پہلے 2 کلمات میں صرف سین پڑھا جائے گا، صاد لکھا ہوا ہے نیچے، اوپر چھوٹا جو سین ہے وہ سین پڑھا جائے گا، تو دوسری روایات کے اندر صاد بھی پڑھتے ہیں لیکن روایت حفص کے اندر صرف سین پڑھیں گے پہلے 2 کلمات پر، اور جو تیسرا کلمہ ہے اس میں سین اور صاد دونوں جائز ہیں، روایت حفص میں بھی سین بھی پڑھ سکتے ہیں، صاد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بچوں کو یہ بات سمجھا دی جائے، سورہ طور کا ہے، ان میں مقام اور جو ہے وہ ہم نے پارا کا نام بھی لکھ دیا ہے۔ اور آخری جو سورہ غاشیہ والا ہے اس میں جو ہے وہ لکھا ہوا تو جو ہے وہ اوپر چھوٹا سا سین ہے لیکن اس میں صرف صاد پڑھا جائے گا، سین نہیں پڑھا جائے گا۔ تو پہلے 2 جن کو سین کے ساتھ پڑھا جائے گا، یبسط اور بسطتن، سین کی آواز بسطہ، اور المسیطرون صاد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور المسیطرون سین کے ساتھ بھی، لیکن جو آخری ہے بمسیطر میں بمسیطر صاد ہی پڑھیں گے، یہاں سین نہیں پڑھیں گے۔ تو باقی جو الف والے کلمات ہیں وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھ لیے جائیں گے، اور تعلیمی رپورٹ پر بھی ان قواعد کا امتحان کیسے بچوں سے لیا جائے گا یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہو جائے گا۔ کل کا سبق اس سبق نمبر 16 کا بھی آخری حصہ ہوگا اور قاعدے کا بھی آخری سبق ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ آخری جو 12 صورتیں ہیں
ان کو ایجوں کے ساتھ بچوں کو کیسے پڑھایا جائے، سمجھایا جائے، ان پر بات ہوگی۔ السلام